بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الاصابہ فی تمییز صحابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جنیہ صحابی کا ذکر بھی فرمایا۔ الاصابہ میں امام ابن حجر نے ان حضرات کا ذکر فرمایا جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، یعنی کہ جن پر صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے، مرد ہوں یا عورتیں۔ ان میں ان جنیہ کا بھی ذکر فرمایا اور پھر ایک واقعہ نکل فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار کافی عرصہ بارگاہ رسالت میں یہ حاضر نہ ہوئی۔ جب پیش خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اتنے دن کہاں تھی؟ تو عرض گزار ہوئی کہ ہندوستان میں ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا تھا، ہم اس کی تعزیت کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ جاتے ہوئے راستے میں نے شیطان کو ایک چٹان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم خود بندوں کو، انسانوں کو گمراہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ شیطان کہنے لگا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تنگ نہ کرو۔ میں نے کہا تم نماز پڑھ رہے ہو حالانکہ تم ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، تم ملعون ہو، جہنم میں جاؤ گے، تم پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا کہ اے رفاع، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی جو مجھے اس نے جہنم میں ڈالنے کی اور میرے متبعین کو جہنم میں ڈالنے کی قسم اٹھائی ہے۔ جب وہ قسم پوری فرما لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان لعین مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنی کبھی امید ہے، ذرا دیکھیے۔ طبرانی شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اتنی عام ہوگی کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ آج میری بھی شاید بخشش ہو جائے۔ شیطان مردود لعین ہو کر بھی، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو کر بھی، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ ایک بار شیطان مجھے انسان کی صورت میں ملا۔ میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، اور شیطان بھی یہ جان گیا کہ میں نے اس کو پہچان لیا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ ہمارا دونوں کا مناظرہ شروع ہو گیا، طویل مناظرہ ہوا، بحث ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی اور آوازیں بلند ہو گئی۔ آخر کار شیطان نے کہا کہ اے سہل، تو مجھے کس بنا پر جہنمی کہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کو عام ہے؟ اے سہل دیکھو، یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک کلو ہے، کلو عموم اور احاطے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ہر چیز، ہر شے، اور لفظ شے یہ انکر النکرات ہے، یعنی کہ نکرہ میں سب سے زیادہ نکرہ شے ہے، یعنی کہ ہر شے پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، اور کل ہر چیز کو شامل ہے۔ تو کلو شے کا مطلب ہوا کہ ہر شے۔ تو کیا میں شے میں نہیں ہوں؟ میں بھی تو شے ہی ہوں۔ تو اللہ کی رحمت مجھے بھی شامل حال ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں اس کی دلیل سن کر حیران و پریشان ہو گیا، میں کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا او کم بخت، آگے ہی اللہ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، ہم لکھ دیں گے ان کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ تو یہ رحمت الہی جو شامل ہے یہ متقیوں کو ہے، تم متقی نہیں ہو۔ شیطان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہا کہ ایسا حال میں تو تمہیں بڑا عالم سمجھتا تھا، تم تو بڑے جاہل ہوئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یہ مقید نہیں ہے، یہ حدود اور قید سے پاک ہے۔ تقوی کا جو تعلق ہے یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، صفت کا تعلق مخلوق کے اعتبار سے، مخلوق کی تقوی اختیار کرے گی تو یہ ہوگا۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقید ہے؟ وہ تو کسی قید میں نہیں ہے، وہ تو حدود میں نہیں ہے، حدود سے پاک ہے۔ اس کی رحمت تو سب کو عام ہے، کوئی تقوی اختیار کرے یا نہ کرے۔ سہل فرماتے ہیں کہ میں اس کی دلیل سن کر میرے ہونٹوں کا پانی خشک ہو گیا اور مجھ سے کلام کیا جانے لگا ہی نہیں، میں خاموش ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر واپس آ گیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کسی بھی گناہگار سے گناہگار پر جہنم کا حکم نہیں لگایا کہ فلاں اتنا بدبخت ہے تو وہ جہنمی ہے، فلاں اتنا کم بخت ہے تو وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ جب شیطان اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور وہ
ایسی دلیل دے گیا ہے جو واقعتاً دلیل بنتی ہے، تو پھر میں کسی کو جہنمی نہیں کروں گا۔ لیکن شیطان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرتا ہے، اسی لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ اب آدم کی قبر کو سجدہ کر لو، تمہیں معافی مل جائے گی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ شیطان کہنے لگا کہ جب یہ زندہ تھے میں نے تب سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا۔ اتنا بدبخت بندہ۔ پھر اس کی تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ہر 1,00,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر لے آئے گا اور شیطان کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا اب بھی سجدہ کر لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ہر 1,00,000 سال کے بعد وہ پھر بھی یہی کہے گا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ ہر 1,00,000 سال بعد یہ عمل دہرایا جائے گا، لیکن شیطان مردود لعین تکبر کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے۔ دیکھیے تکبر بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے، شیطان کو کہاں لے گیا ہے۔ تو انسان کی دیکھ لیجیے کہ تکبر ہے جو حق ماننے سے بندے کو اندھا کر دیتا۔ تو شیطانی وساوس بھی آئیں تو ان کو دلوں سے نکال دیجیے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت وسیع ہے اس کا غضب نہیں ہے، اس کا غضب بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ آج کل مادیت کا زمانہ ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے، دماغوں میں وسوسے آتے ہیں، خصوصاً نمازوں کے اندر۔ اس کا ایک وظیفہ کر دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ولا حول ولا قوت، لا حول نہیں پڑھنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گنتی 100 سے شروع کرنی ہے، 100 99 98 97، 1 2 سے شروع نہیں کرنی ہے، 100 سے 1 تک پھر 0 تک لے کے آنا ہے۔ تو جو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، عقائد کے معاملات میں وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی۔